نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ ایوب علیہ السلام کا نام. بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت رحیمہ. کیا نام تھا؟ حضرت رحیمہ. آپ اتنا جان لیں کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیت اپنے ذہن میں رکھے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب بندہ اس آیت کریمہ پر غور کر لے تو ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، یعنی جس نے موت اور زندگی کو، حیات اور زندگی کو پیدا کیا. اب کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. پیدا کرنے کے بعد میں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اب کس چیز میں آزمایا جائے؟ جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. تاکہ تمہیں آزمایا جائے. کس میں آزمایا جائے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے، یہ آزمانے کے لیے بھیجا گیا. ایکم احسن عملا. آج ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک کی اتنی غلطیاں کر لیتے ہیں اور گناہوں کی موٹی اس طریقے سے ثقیل اپنے سر پہ جمع کر لیتے ہیں کہ اللہ اکبر جب ان پر غور و فکر کیا جائے اور آخرت کو یاد کیا جائے تو قسم خدا کی انسان جو ہے توبہ کرنے کے بعد میں سر کو اپنے سجدے سے، سر جو ہے سجدے سے اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا رب ہمیں پیدا کر دیا ہے، حیات بھی دیا ہے، موت بھی دیا ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں آزمائے، ہم سب کو آزمائے کہ ہم میں سے اچھا عمل والا کون ہے، ہم میں سے اچھا عمل والا کون ہے. اب آپ جب سونے جانا تو دیکھنا کہ ہم نے کون سا عمل کیا ہے. اللہ اکبر. ہمارا عمل تو یہ ہے، امام حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں. کربلا کی سرزمین پر جب تلوار چلائے جا رہے تھے امام حسین نے تلوار کا پرواہ نہ کیا تھا. تیر اور بچی اور بھالے کا پرواہ نہ کیا، بلکہ جو ہے اپنے رب کے لیے جب ٹائم ہو جاتا تھا تو اپنے رب کے لیے سجدہ بھی کرتے تھے، اپنے رب کے لیے رکوع بھی کرتے تھے، رب کے تسبیح و تحلیل بھی بیان کرتے تھے. آج اس امام حسین کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں. مسجد میں اذان ہوتی ہے، بڑی عالیشان مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ایئر کنڈیشن مسجدیں آج کل بنا دی جاتی ہیں. لیکن جب دیکھے مؤذن اذان دیتا ہے اور جب اقامت کہہ دیتا ہے تو کہنے کے بعد میں جب اس مسجد کا جو ہے آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے امام کے علاوہ پیچھے 2 کھڑے ہیں یا 3 کھڑے ہیں. اللہ اکبر. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اے میرے قوم ملت کے نوجوانوں، میں جانتا ہوں حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد بنانے میں اگر ایک اینٹ کو دیا تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کے اینٹ کو بروز قیامت سونے میں تبدیل کر دے گا، یعنی سونے کے اینٹ میں بدل دے گا. یعنی اس کے لیے جنت میں اس اینٹ سے گھر بنا دیے جاتے ہیں. یہ صحیح ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس مسجد کے لیے آپ نے 1000 روپے دیے، جس مسجد کے لیے آپ نے 10,000 دیے، جس مسجد کے لیے آپ نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے، بروز قیامت جب سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے اس وقت میں ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں رب تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں ایک لڑکی عرض کرے گی مالک و مولا میں بھوکی ہوں. اس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا تو چاہتی کیا ہے، تو ہے کون؟ اس وقت رب تعالیٰ جب پوچھے گا وہ لڑکی کہے گی میں فلانے آبادی کی مسجد ہوں. مالک و مولا مجھے بنانے میں انہوں نے بہت محنت و مشقت کیا. مالک و مولا اپنے مال و زر کو خرچ کیا، مجھے بڑا عالیشان بنایا، مجھے بڑا خوبصورت بنایا، مجھے ایئر کنڈیشن بنایا. مالک و مولا حلال پیسے سے جو ہے مجھے عدم سے وجود بخشا. لیکن مالک و مولا یہ صبح کو نکلتا تھا، شام کو کما کر کے آتا تھا، بیوی سے پوچھتا تھا بچے کھائے کی نہیں، بیٹی کھائے کی نہیں، ابا کھائے کی نہیں، امی کھائے کی نہیں، سب کو پوچھتا تھا. لیکن مالک و مولا میں اس کے بستی میں اپنے بیٹوں سے پوچھا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں سے پوچھا کرتا تھا، اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا. لیکن وہیں پر میں بھوکی سوتی
تھی, مجھے روزانہ بھوکا سلاتا تھا, لیکن کبھی میری خبرگیری نہیں کی, یعنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کھائی ہو یا نہیں. مطلب یہ ہے کہ مسجد آپ بنا دیے اور اس مسجد کا پیٹ نہیں بھرتے ہیں, تو یہ مسجد قیامت کے دن ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کرے گی اور رب تعالیٰ کی درگاہ میں یہ عرض کرے گی, مالک و مولا میں فلانے آبادی کی مسجد ہوں, انہوں نے مجھے بھوکا رکھا. اب پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم چاہتی کیا ہو, چاہتی کیا ہو؟ تو معلوم ہے وہ لڑکی کیا کہے گی, مالک و مولا اس نے مجھے بھوکا رکھا ہے, اب اس کے جو اعمال ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں, اس کے جو اعمال ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں. اب سوچئے مسجد بنا کر کے وبال جان آپ نے مول لیا, لہذا ضرورت اس بات کی ہے, تقاریریں انٹرنیٹ پر اچھے اچھے مقررین سے آپ سماعت کرتے ہیں, لیکن سب سے بہتر تقریر وہ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں عبادتیں بہت ہیں, لیکن تمام عبادتوں کی ماں جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تمام عبادتوں کی ماں نماز ہے, جس کے بارے میں کسی فارسی شاعر نے کہا, روزے محشر کے جاگ بداج بود اول پوشش نماز بود. آپ ایگزام دیتے ہیں, پیپر آتا ہے, پہلا پیپر میں آپ گڑبڑ ہو گئے, اب حوصلہ آپ کا پست ہوا, دوسرا پیپر آئے گا وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا, تیسرا پیپر آئے گا وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا. اب جب ریزلٹ کی باری آتی ہے, جب ریزلٹ آپ کا آؤٹ کیا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے فلانے کا بیٹا فلانے آبادی کا رہنے والا فیل ہو چکا ہے. اے میرے قوم ملت کے نوجوانوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کے عمل اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں, آپ بہتر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ نماز کو اپنائیں. سب کچھ آپ نے کیا, حج کیا, سرکار سے محبت کیے, صدقہ و خیرات کیا, غریبوں کی آپ نے مدد کیا, سب کچھ کیا, لیکن نماز نہیں ہے. آپ نہیں پڑھے حدیث پاک میں, الوضوء مفتاح الصلاۃ, وضو نماز کی کنجی ہے. اور کہتے ہیں میرے سرکار فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ, جنت کی کنجی نماز ہے. جب چابی نہیں لے کر کے جاؤ گے تو آپ جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ اور اس نماز کی اگر بات کرو تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں کلام مجید کے اندر فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے, برائی سے, تمام برائیوں سے, فحش باتوں سے روک دیتی ہے. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو, آپ کہتے ہو کہ ہم بے حیا نہیں ہیں, ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو, پھر کہو کہ ہم عزت دار ہیں, ہم اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارا رب کلام مجید کے اندر یہ فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی, یعنی بے شک نماز روکتی ہے فحش باتوں سے, برائی. تو آپ نماز کو اپنائے ہی نہیں, برائی سے پتہ چلا آپ نہیں رکے. اچھا بننے کی ضرورت ہے. پھر وہی آیت طیبہ, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر دیا ہے, تو پیدا کر دیا ہے تو صرف بیوی کی فکر کرے, صرف ماں کی فکر کرے, صرف رشتہ دار کی فکر کرے, صرف اپنے گھر کی فکر کرے اور یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائے. نہیں نہیں, بلکہ آپ ایک طرف قرآن مجید میں دیکھیں گے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. جب عبادت کریں گے, اس کی ریاضت کریں گے تو آپ اچھے بنیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات, اب اس نے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے, لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے, تاکہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے, تاکہ تمہیں دیکھے ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں. رب تعالیٰ پوچھے گا, میں نے تجھے دنیا میں بھیجا, رہنے کے لیے گھر دیا, پہننے کے لیے کپڑا دیا, خوبصورت بیٹی تمہیں دیا, خوبصورت بیٹا دیا, پورے جسم کو خوبصورت بنایا, کسی کا محتاج تجھے نہیں بنایا, حلال رزق تو کھاتا رہا. لیکن اے میرے بندے بتا, میں تو تجھے دنیا میں بھیجا تھا ایکم احسن عملا, تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. اے میرے بندے, میں نے تجھے تمام نعمتوں سے سرفراز کیا تھا. اے میرے بندے, جب تم میری بارگاہ میں آئے ہو, میں نے تمام نعمتوں سے تجھے سرفراز کیا تھا. بتا تیرا کون سا عمل ہے,
अच्छा अमल कौन सा है? आप यही कहोगे रब की बारगाह में, मालिक मौला तूने नमाज को हमारे ऊपर फर्ज किया था, हमने उसे छोड़ दिया। रोजी को फर्ज किया था, उसे हमने छोड़ करके आया। मालिक मौला गरीबों की मदद करना ये तेरी पसंदीदा अमल में से था, ए मालिक मौला हमने उसे तर्क कर दिया। मालिक मौला भाईचारगी को बरकरार रखना ये तुझे पसंद था, उसे हमने जो है खत्म कर दिया। ए मालिक मौला तस्बीह और तहलील बयान करना तुझे पसंद था, हमने उसे भी तर्क कर दिया। यही अमल लेकर के जाएंगे। अय्युकुम अहसनु अमला, आप जब रब की बारगाह में जाओगे सवाल होगा अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से किसका अमल अच्छा है, किसका अमल अच्छा है। अब अपने अमाल का जायजा ले। चेहरे पर ढंग से दाढ़ी नहीं है, पेशाब खड़े खड़े कर देते हैं, उसके बाद में गाली गलौज कर देते हैं, मोबाइल पर गंदी चीजों का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, उसके अलावा मुआशरे और सोसाइटी में हम फितने को पैदा कर देते हैं। इसके अलावा वो कौन सी बुराइयां हैं कि अच्छाई को छोड़ करके हम बुराइयां नहीं करते। ये मेरे कौम में मिलत के नौजवानों, इसी वजह से जरूरत पड़ती है चलो बाबा के पास गंडा बनवा लाते हैं, किसके लिए? बहू के लिए। चलो ताबीज बनवा लाते हैं, किसके लिए? बेटे के लिए। चलो बाबा के पास चलते हैं, एक ताबीज लेकर के आते हैं, एक बोतल पानी लेकर के आते हैं, घर की बंदिश कराते हैं, किस लिए? इसलिए कि इनका मिजाज सही हो जाए, इनकी तबीयत अच्छी हो जाए, इनकी हालत अच्छी हो जाए। मैं कहता हूं दुनिया के तमाम गंडे एक तरफ, दुनिया के तमाम ताबीज एक तरफ, दुनिया की तमाम वो चीजें जिसे आप समझते हैं कि वो बेहतर है, उन तमाम ताबीजों से, उन तमाम गंडों से और उन तमाम चीजों से सबसे बेहतर अगर कोई नेमत, कोई अमल है और कोई इबादत है तो वो अव्वल नमाज ही। अगर आप नमाजी हैं, आपकी बच्ची नमाजी है, आपकी बेटी नमाजी है, आपकी बीवी नमाजी है, तो इन कंडों को लटकाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब वो खड़ी होती है नमाज के लिए तो रब को रहमान कहती है, रब को रहीम कहती है और इसके अलावा और बहुत कुछ कहती है। तो दोस्ताने मोहतरम, शिरनी का मतलब के मीलाद को खत्म किया जाए। मैं रब ताला की मुकद्दस बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सबको हक सुनने वाला बनाए, हक बोलने वाला बनाए, हक पर अमल करने वाला बनाए। मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, चलते चलते फिर मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे सरकार पैदा हुए तो सर को सजदे में रखा, अब पूछो कि क्यों रखा, तो हमारी फिक्र की। मेरे सरकार जब सजदा कर रहे थे मक्का की वादियों में, ऊंट के ओजड़ी लाकर के रख दिए गए, मेरे सरकार हाथ उठा देते, हिलाकत की दुआ कर देते, सबके सब हलाको बर्बाद हो जाते। लेकिन मेरे सरकार ने सब्र किया सिर्फ हमारे लिए। ताइफ की सरजमी पर जब दीन की तबलीग करने के लिए गए, लोगों ने पत्थर मारा, फरिश्ते आकर के कहे या रसूल अल्लाह, आज से पहले भी तो अंबिया हुए हैं जब उनकी उम्मती उनके ऊपर जुल्म की, वो हिलाकत की दुआ कर दिए, अल्लाह ताला सबको हलाको बर्बाद कर दिया। तरह तरह के आसमान से अज़ाब नाजिल हो गई। या रसूल अल्लाह, आप उनकी तरह नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार की दरगाह में फरिश्ते आते हैं, कहते हैं आप हुक्म दीजिए, पहाड़ी को पलट देता हूँ, पानी बरसा देता हूँ, आग के अंगारे ला करके पूरे ताइफ को जला देता हूँ। मेरे सरकार ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मेरी उम्मती मुझे पहचानती नहीं है, जब ये पहचान लेगी मुझे मानेगी भी और अपने रब के लिए सजदा करेगी। बताना ये है पैदाइश से लेकर आज अपने कब्रे अनवर तक के मेरे सरकार सिर्फ हमारी फिक्र की है। लेकिन हम कितने ना शुक्र हैं, कितने जो है बेवफा है कि मेरे सरकार सोए तो उम्मती को याद करे, जगे तो उम्मती को याद करे, पैदा हो तो उम्मती को याद करे, कब्र में हो तो उम्मती को याद करे। लेकिन इस उम्मती का आलम यह है कि हर वक्त अपने सरकार को फरामोश किया है, हर वक्त जो है अपने नबी को अपने दिल से निकाले रखा है। जबकि मेरे सरकार फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे सरकार से अगर मोहब्बत है, अपने नबी से अगर सच्ची मोहब्बत है तो नमाज पढ़ करके अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। आपके अमाल चाहे जितने अच्छे हो, अगर परवज़े कयामत मेरे सरकार अगर सहारा न बने तो आपके तमाम इबादतें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। इसलिए कि अगर रब ताला अदल फरमा दे कयामत के दिन तो अच्छे अच्छे क्या सहाबा भी फंस जाए। अगर अदल फरमा दे तो सहाबा भी फंस जाए। अब हम कौन होते हैं भाई, लेकिन हम उसके फजल के उम्मीदवार हैं,
اپنے رب کے فضل پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مالک و مولا اپنا عدل نہیں اپنا فضل مجھ پر فرما دینا. میں رب تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.